أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے آج کے اس عظیم الشان جلسے کے روح رواں حضرت مولانا مدثر حسین نعیمی اور آج کے پروگرام کے ناظم اسٹیج حضرت مولانا قاری محمود نعیمی صاحب اور دیگر تمام علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ اس ادارے کے صدر المدرسین حضرت مولانا حافظ محمد اشرف صاحب اور مہمان علماء کرام سمیت میں تمام سامعین کو ماہ مبارک ربیع النور شریف کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال اس ماہ مبارک کی آمد کو عالم اسلام کے لیے بہت بہت مبارک فرمائے۔ میرا مزاج جیسا حضرت قاری صاحب کی اللہ نے بتا بھی دیا اور آپ حضرات اب محسوس بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ انتہائی سلیقے سے سلجھی ہوئی گفتگو کرنے کا مزاج ہے۔ میں چاہوں گا کہ جتنا مختصر سا وقت میرے پاس ہے میں اس مختصر سے وقت میں دو چار باتیں آپ حضرات سے کر سکوں اپنے علم اور اپنی تحقیق کی روشنی میں، اور آپ حضرات سے کامل توجہ کا میں متمنی اور ملتمس ہوں۔ تھوڑے تھوڑے آپ کلوز ہو جائیں اور قریب آ جائیں، آگے آ جائیں۔ میرے سامنے درسگاہ کے بچے ہیں اور یہ درسگاہ کے بچے ہماری گفتگو روزانہ کلاس میں اپنے اساتذہ سے سنتے رہتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا محور اور مرکز وہ یہاں کے عوام کی توجہ ہے، اس لیے آپ حضرات تھوڑا اور کلوز ہو جائیں اور آگے آنے کی کوشش کریں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی پہلی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور سورہ البقرہ کا آغاز حروف مقطعات کے بعد سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد خدا بند قدوس نے ایک عظیم موضوع کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور آپ جس درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس درسگاہ میں اسی کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو کتاب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام لے کر جلوہ گر ہوئے، اور اس سے پہلے جتنے بھی صحائف یا جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان تمام کو منسوخ کرنے والی کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ انبیاء کرام جب مبعوث ہوتے ہیں تو انبیاء کرام کو اپنی نبوت پر دلیل اور برہان قائم کرنے کے لیے معجزات دکھانے ہوتے ہیں۔
معجزہ دکھایا جاتا ہے، معجزہ دکھا کر نبی اپنی ذات کو منواتا ہے، اور اس کے بعد جب لوگ مان کر نبی کے دامن سے منسلک ہو جاتے ہیں تب نبی اللہ کا پیغام لوگوں کو دیتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبران اعظام جلوہ گر ہوئے، جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے، ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کے سامنے معجزات پیش کیے۔ یہ معجزہ، اس معجزہ کی حیثیت صرف اتنی ہوتی ہے تاکہ اس معجزہ کو دیکھ کر لوگوں کو نبی کی ذات کے پہچاننے میں آسانی ہو سکے۔ پھر جب لوگ نبی کے دامن سے منسلک ہو جاتے ہیں تب نبی اپنے دامن سے منسلک ہونے والوں کو نظام زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو آقائے دو جہاں علیہ السلام سے بھی لوگوں نے معجزہ کا مطالبہ کیا تھا، یہاں تک کہ قریش نے کہا تھا کہ اگر آپ آسمان پہ چمکتے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے تب ہم آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کریں گے، ادروائز ہم آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت و رسالت والی انگلی اٹھا کر اشارہ کیا تو چمکتا ہوا چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا تھا۔ اور بہت ممکن ہے کہ لوگ اس معجزہ کو روایات ضعیفہ سے ثابت ہونے کا تانا دے کر اپنی تحقیق کے نشتر کا نشانہ بنائیں، لیکن وہ معجزہ جو دیگر انبیاء کرام میں سے کسی ایک نبی کے زمانے میں بھی نہیں سرزد ہوا، وہ معجزہ تو صحیح بخاری نے بھی روایت کیا ہے، صحیح مسلم نے بھی روایت کیا ہے، دیگر احادیث مبارکہ کی تمام کتابوں میں وہ احادیث مبارکہ مروی ہیں جن میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے دامن سے منسلک ہونے والے صحابہ کو اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے پلا دیا تھا اور سیراب فرمایا تھا، صحیح روایت میں ہے۔ تو بہرحال انبیاء کرام معجزات دکھاتے ہیں تو معجزہ کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ نہ ماننے والا معجزہ کو دیکھ کر مان لے۔ چنانچہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ ہوا معجزے کا، اس وقت جادوگری کا زمانہ تھا، آپ حضرات علماء سے سنتے رہے ہیں، جادوگری کا دور تھا، بڑے بڑے جادوگر فرعون کے دربار میں پلتے تھے۔ تو فرعون کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا تو فرعون نے کہا تھا کہ میرے جادوگر، میرے دربار میں پلنے بڑھنے والے جادوگر آ رہے ہیں، ان کا اگر آپ مقابلہ کر لیتے ہیں اور ان سے آپ جیت جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے، اگر ان سے آپ ہار جاتے ہیں، ہزیمت کا شکار ہو جاتے ہیں، پسپائی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصائے موسوی، وہ عصائے موسوی کہ جس کی ایک عظیم تاریخ ہے، وہ عصائے موسوی میدان میں لے کر نکلے تھے، تو تمام جادوگر جب انہوں نے اپنی جادوگری کا کرشمہ دکھایا اور ان کی رسیاں سانپ بن کر چلنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اژدہا، اپنا عصا جب ڈالا تو یہ ایک بڑا سانپ بن کر کے سب کو نگل گیا۔ آج بھی موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا مصر کے میوزیم میں موجود ہے، آج بھی اس کی زیارت کی جاتی ہے، آج بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے، آج بھی اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، آج بھی اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی یہودی سے یہ کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو وہ تھا جس عصا کو لے کر موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے نکلتے تھے، تو کبھی وہ سانپ بن کر کے جادوگروں کے جادو کو نگلتا ہوا نظر آتا تھا، کبھی اسی عصا کو موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پر مارتے تھے، 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے تو لوگ اسے پانی پیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہی وہ عصا تھا جس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلتے تھے تو درخت اپنے پتے جھاڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہی وہ عصا تھا جس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے بڑے بڑے معجزات پیش کر سکتے تھے۔ اگر یہودی دنیا میں چیلنج کے طور پر کہا جائے کہ آج کوئی بڑے سے بڑا پوپ اور بڑے سے بڑا یہودی عالم
اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو مصر کے میوزیم میں آج بھی محفوظ ہے اور موجود ہے، اس عصا کو اپنے ہاتھ میں لے کر دنیا کے سامنے آئے اور دنیا کے سامنے اپنے نبی کی نبوت پر اس معجزہ کو بحیثیت دلیل پیش کرے، تو پوری یہودی دنیا اگر جمع ہو جائے تو موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا کا دیدار تو کروا سکتے ہیں، لیکن اس عصا کو بحیثیت معجزہ دنیا میں متعارف نہیں کروا سکتے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے سراپا معجزہ بنایا تھا اور بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے، لیکن ان تمام معجزات میں سب سے عظیم معجزہ وہ کتاب مقدس ہے جو کتاب مقدس اس درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کتاب مقدس آج سے 1400 سال پہلے بھی معجزہ تھی، آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ ہے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے سنایا تھا، در حقیقت نبی کریم علیہ السلام نے جس زمانے میں اعلان نبوت فرمایا تھا وہ زمانہ لینگویج کا زمانہ تھا، وہ زمانہ ادب کا زمانہ تھا، وہ زمانہ شعر و شاعری کا زمانہ تھا، وہ زمانہ لٹریچر کا زمانہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں باضابطہ سال میں ایک قصیدہ اگر کوئی تیار کر کے لاتا تھا، مکہ میں باضابطہ بازار سجتا تھا اور اس بازار میں باضابطہ سیمینار ہوتا تھا اور مشاعرہ ہوتا تھا، اس سیمینار میں مقالات پڑھے جاتے تھے، مشاعرے میں شعر و شاعری پیش کی جاتی تھی۔ اس پورے ملک عرب کا جو سب سے بڑا شاعر اپنا سب سے عظیم قصیدہ پیش کرتا تھا، اس قصیدہ کو بطور انعام کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ سونے کے پانی سے لکھ کر لٹکا دیا جاتا تھا۔ 7 سال تک یہ دورانیہ چلا اور ایک روایت کے مطابق 10 سال تک یہ دورانیہ چلا۔ ان 7 سال کے عظیم قصائد جو یکے بعد دیگرے ہر سال ایک نمبر پر جو قصیدہ آتا تھا، اس قصیدہ کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا تھا۔ اعلان نبوت جب فرمایا اس وقت 7 عظیم قصائد جو آج بھی باضابطہ عربک لٹریچر میں اور عربک زبان میں دیوان عرب کے نام سے جانے جاتے ہیں اور سب معلقات کے نام سے جانے جاتے ہیں، علماء کرام درسگاہوں میں پڑھ کے آئے ہیں، وہ عظیم قصائد لٹکائے جاتے تھے۔ کوئی شاعر پیدا ہوتا تھا تو لوگ خوشیاں مناتے تھے، کوئی خطیب پیدا ہوتا تھا تو لوگ خوشیاں مناتے تھے۔ اپنی زبان پر اتنا ناز تھا اور اتنا فخر تھا کہ پوری دنیا کو عجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے اور اپنے آپ کو زبان آور خطیب کہا کرتے تھے۔ اس دور میں اللہ کے حبیب علیہ السلام جو نہ کسی درسگاہ کے متعلم تھے، نہ کسی کے سامنے زانوئے رمز طے کیا تھا، نہ کسی استاذ کے پاس کبھی بیٹھے تھے، اللہ کا پیغام لے کر کے جب آئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عظیم قرآن ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا کے لاؤ اگر تم سب سچے ہو۔ وہ لوگ جو اپنی زبان پر بڑے نازا تھے، جو بڑے بڑے زبان کے کورسز اس زمانے کے اعتبار سے کر کے آئے تھے، جب انہوں نے قرآن کو ملاحظہ کیا تو سب نے بیک زبان کہا تھا کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ یقیناً خدا کا ہی کلام ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سب سے چھوٹی سورت سورہ الکوثر لکھ کر ان 7 قصائد کے ساتھ سورہ کوثر کو لکھ دیا تھا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور فرمایا تھا کہ پورے ملک عرب کے جتنے بڑے فصحاء اور جتنے بڑے ادباء ہیں، جتنے بڑے زبان آور خطیب ہیں، جتنے بڑے شعراء ہیں، وہ سب کے سب جمع ہو جائیں، ان 3 چھوٹی سی آیتوں کا جواب لے کر آئے۔ اگر آپ ان کا جواب لے آتے ہیں تو میں محمد رسول اللہ اپنی نبوت اور رسالت سے سرنڈر کر جاؤں گا۔ لیکن جب وہ سب آئے تھے، انہوں نے ملک عرب کے سب سے بڑے ادیب اور سب سے بڑے فصیح نابغہ زبیانی کے استاد جو اپنے زمانے کا ایک شیخ تھا اور سب سے بڑا زبان آور تھا، اس کو جا کے لائے تھے کہ آپ آئیے ان آیات کا مطالعہ کیجئے اور ان کا مقابلہ کیجئے۔ محمد یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہوگا تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوگا تو آپ یقیناً اس طرح کی ایک آیت لکھ کر کے ہم سب کے سر کو فخر سے بلند کر دیجئے۔ جب بڑا ملک عرب کا شیخ اعظم آیا تھا، اس نے دیکھا اور روایات میں آتا ہے ایک دن بھی وہ ملاحظہ کرتا رہا، رات کو اپنے کمرے میں جا کر باضابطہ سینٹنس اور جملے بناتا رہا، دوسرے دن آ کر کے پھر اسے اس کا مقابلہ کیا اور کمپیئر کیا تو کچھ نہیں تھا، پھر دوسرے دن رات میں بیٹھا، پوری رات لگ گئی، وہ باضابطہ جملے لکھتا رہا، تیسرے دن پھر آ کر کے اس نے کمپیئر کیا، تب بھی اس کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کی طرح کوئی سورت بنا کے لاتا۔ تو آخر چوتھے دن جب وہ آیا تھا، اس نے چاند لے کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ جہاں سورہ الکوثر
لکھی ہوئی تھی وہاں پر صرف ایک سینٹنس کا اضافہ کیا. اس سینٹنس کو اگر میں آپ حضرات کے سامنے پڑھوں گا، اگر آپ سمجھ جائیں گے تو یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا. اس نے لکھا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر واللہ ما هو کلام البشر. حضرت علامہ مفتی فاروق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. ماشاء اللہ. جماعت اہل سنت کی وہ عظیم شخصیت جس پر پوری جماعت کو ناز ہے، اور مجھے جماعت سے زیادہ مجھے ناز ہے کہ میں حضرت کا ہمدرس ہوں. بخاری شریف ہم نے ایک ساتھ پڑھی ہے، اور پھر ہمدرس بہت زیادہ ہیں، اور میری زندگی کے وہ خاص دوست کہ جن سے رازدارانہ باتیں ہوتی ہیں، حضرت کا ان دوستوں میں ایک نمبر پہ نام ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور پورے ضلع پنچ کو ان کے علم سے تادیر رب ذوالجلال فیضیاب فرماتا رہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس شیخ نے تیسرے دن جو جملہ لکھا وہ تھا کہ پہلے وہی سورہ مبارکہ وہ لکھی ہوئی تھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کے بعد کہا واللہ ما هو کلام البشر، خدا کی قسم یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں. یہ تیسرے دن لکھا. اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی بولے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، اور قیامت تک یہ معجزہ رہے گا. آج تک کوئی بھی آدمی چاہے کتنے بڑے سے بڑا فصیح، کتنا بڑے سے بڑا ادیب، کتنا بڑا سے بڑا شاعر ہو، قرآن کی ایک آیت کا جواب نہیں لا سکا، اور نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا. تو فرق یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام کے معجزات ان کے زمانے تک محدود تھے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا واقعی معجزہ تھا، لیکن اس معجزے کا ایک زمانہ تھا، ایک لمٹ تھی اس کی. وہ لمٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات تک تھی. جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو اب وہ متبرک تو ہو گیا، تبرک بن گیا. اب لوگ بطور تبرک اسے دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں، اسے برکتیں حاصل کرتے ہیں، اس عصائے موسمی کو سامنے رکھ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. لیکن قرآن اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ایسا معجزہ ہے کہ جو صرف ظاہری حیات رسول تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک یہ معجزہ اسی طرح ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے معجزہ. تو اس درسگاہ میں اس قرآن کو پڑھایا جاتا ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا معجزہ ہے. گویا یہ حفاظ کرام، یہ چھوٹے چھوٹے بچے. تو میں اب علماء کرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ درسگاہیں جن درسگاہوں میں بیٹھ کر یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے میں قرآن رکھتے ہیں، تو یہ چھوٹے بچے بظاہر بڑے حقیر معلوم ہوتے ہیں، بظاہر بڑے ضعیف و ناتواں معلوم ہوتے ہیں، بظاہر ان کی کوئی حیثیت معلوم نہیں ہوتی، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہنا چاہتا ہوں علماء کرام کے توسط سے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا معجزہ اگر آج دنیا کے سامنے پیش کرنا ہو تو بڑے سے بڑا کوئی گورنر نہیں پیش کر سکتا ہے. یہی حافظ قرآن، اسی کو کھڑا کیا جائے گا جو ایک نشست میں الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کی سین تک من و عن قرآن پاک کو سنا کر ثابت کر دے گا کہ یہ قرآن اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے اور اپنے معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. تو گویا یہ حفاظ کرام کی جماعت، یہ علماء کرام کی جماعت نبی کریم علیہ السلام کا آج بھی زندہ معجزہ ہے قرآن کی سنت. تو میں عرض کر رہا تھا یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی شعار ہیں. پہلا وصف جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور دوسرا وصف الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ غیب کیا ہے؟ در حقیقت آج نبی کریم علیہ السلام کے علم کے تعلق سے دنیا میں باتیں ہوتی ہیں، جبکہ قرآن فرما رہا ہے کہ یہ قرآن ان حضرات کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. جو غیب پر ایمان رکھنے والا نہ ہو، قرآن اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، قرآن اس کے لیے زحمت ہے، رحمت نہیں. اسی لیے فرمایا گیا ہے
یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سارے لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، اور جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اگرچہ بڑی خوش رحمی سے پڑھتے ہو لیکن اس کے باوجود اگر غیب پر ایمان نہیں ہے قرآن اس کے لیے کبھی ہدایت نہیں بن سکتا ہے۔ قرآن کو بڑی خوشیلانی سے وہ پڑھ سکتا ہے، قرآن کے ذریعے اپنے آواز کا جادو جگا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، قرآن کے مفاہیم بیان کر سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے لیے قرآن ہدایت کبھی نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں قرآن انہی حضرات کے لیے باضابطہ ہدایت کا کام کرتا ہے۔ ادروائز قرآن خود رب ذوالجلال کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الفتن کی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کے تعلق سے کہ یہ قرآن ہے کیا؟ فرمایا کہ ان قریب زمانہ آنے والا ہے اور اس میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم ویقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، کہ ان قریب ایک زمانہ ہوگا جس میں لوگ آئیں گے، آپ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے بہت ہیک سمجھیں گے، کمزور سمجھیں گے، آپ اپنے روزوں کی حیثیت کچھ نہیں سمجھیں گے ان حضرات کے روزوں کے سامنے۔ وہ قرآن بڑی خوشحالی سے پڑھیں گے، بڑے اچھے آواز سے، بڑے اچھے انداز سے پڑھیں گے، لیکن فرمایا گیا کہ لا یجاوز تراقیہم، قرآن ان کے گلے کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا۔ گلے کی ہڈی سے نیچے دل ہوتا ہے اور دل ایمان کی آماجگاہ ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن ایمان تک نہیں پہنچے گا، جب قرآن ایمان تک نہیں پہنچے گا تو قرآن کا نور اور قرآن کی روشنی ان کے ایمان میں داخل نہیں ہوگی، لہذا قرآن ان کے لیے ہدایت کبھی نہیں بن سکتا۔ تو فرمایا یہ قرآن ان حضرات کے لیے، ہمارا تو دین اسلام شروع ہی غیب سے ہوتا ہے، غیب سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ، یہ لا نفی جنس ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ پوری کائنات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کو عبادت کے لائق آپ سمجھ رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں، اور گواہی اس واقعے کی دی جاتی ہے جہاں آپ باضابطہ موجود ہوں۔ اگر آپ موجود نہیں ہیں نکاح کی مجلس میں، انہی حضرات کا رجسٹر میں نام بھی لکھا جاتا ہے جو نکاح کی مجلس میں موجود ہوں، جو موجود نہ ہو اس کی گواہی نہیں دی جا سکتی۔ لہذا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں تو لہذا آپ اللہ کے وجود کی گواہی کس طرح دے سکتے ہیں، اس کی عبادت کے لائق ہونے کی گواہی کس طرح دے سکتے ہیں؟ تو آپ یہی کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، آقا دو جہاں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم اس غیب پر، غیب جاننے والے اور غیب بتانے والے نبی کی گواہی پر گواہی دے رہے ہیں، ہم براہ راست شہادت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہماری شہادت علی شہادت ہے۔ آج اسی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا زمانہ وقت شروع ہو رہا ہے، اور یہ دور شروع ہو رہا ہے، اور یہ محفل نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محفل ہے۔ اس محفل کی نسبت دو طرح سے، ایک تو یہ کہ آج یہاں کے ادارے میں بعض طلباء نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، تکمیل حفظ، انہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، میں ان طلباء کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو دو نسبتیں ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن کی تکمیل ہوئی ہے حفظ قرآن کی، اور دوسرے یہ کہ آج کی محفل کی نسبت اللہ کے حبیب علیہ السلام کی میلاد سے۔ میرے خیال سے ریلیٹیو موضوع ہو ہی گیا ہے کہ یہ قرآن نبی کریم علیہ السلام کا سب سے عظیم معجزہ ہے، اور اس قرآن کی تکمیل، حفظ کی تکمیل جن بچوں نے کی ہے، گویا نبی کریم علیہ السلام کے عظیم معجزہ کو اپنے سینے میں سجا لیا ہے۔ اب یہ قرآن ان بچوں کی زبان سے بحیثیت معجزہ دنیا کے سامنے پیش ہوگا، اور لوگ انہیں دیکھ کر کے مسحور ہوں گے۔ اور آقا دو جہاں علیہ السلام کی یہ عظیم محفل، نبی کریم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے بے شمار فضائل سے نوازا ہے، بے شمار مناقب عطا فرمائے ہیں، لیکن ان میں سب سے عظیم جو فضیلت ہے وہ فضیلت علم ہے، کہ جتنا علم اپنے حبیب علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں عطا فرمایا۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب اللہ نے آپ کو وہ سب بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے، اللہ نے اپنے فضل سے بتا دیا۔ تو جس نبی کو بتانے والا پروردگار عالم ہو،
اور جس کو بتایا جا رہا ہو وہ نبی آخر الزمان ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب علم کتنا عطا فرمایا اور لینے والے نے کتنا لیا، یہ ایک محدود علم رکھنے والے ہمارے جیسے علماء کا کام نہیں ہے کہ ہم اپنے علم کے ذریعے نبی کے علم کو ناپیں اور اس کا باضابطہ ہم جائزہ لیں کہ کتنا عطا فرمایا تھا، کتنا نہیں عطا فرمایا تھا، کتنا دیا کتنا نہیں دیا۔ خود معراج کی رات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کو میں نے رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے حسین جمیل صورت میں اللہ جل شانہ کو دیکھا، تو پھر خداوند قدوس نے اپنا دست کرم میرے سینے پر رکھا اور اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے دل میں محسوس کیا۔ وعلمنی ربی علوما شتیٰ، اور مجھے میرے پروردگار نے مختلف قسم کے علوم عطا فرمائے۔ 3 طرح کے علوم کا تذکرہ اس روایت میں آتا ہے اور دیگر علوم کا تذکرہ دیگر روایات میں آتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے پہلا علم مجھے وہ عطا فرمایا فخیرنی فی تبلیغہ، مجھے اختیار عطا فرمایا کہ جتنا چاہوں اسے اتنا بتا دو اور جتنا چاہوں اتنا چھپا دو، جسے چاہوں بتا دو جسے چاہوں چھپا دو، یہ ایک علم کا مطلب۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا اور مجھ سے عہد لیا کہ میرے محبوب یہ خاص آپ کے لیے کسی کو بتانا نہیں۔ تیسرا علم الاحکام بتایا اور ارشاد فرمایا کہ پوری امت کو پہنچا دیجیے، تو وہ علم الاحکام ہم اور آپ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو دیکھ کر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے وہ صحابہ کرام، اور اس علم کو صحابہ کرام نے سب سے پہلے مانا ہے نبی کے علم کو، تب ایمان میں داخل ہوئے۔ نبی کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے عظیم صحابی، سب سے بڑے صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اعلان نبوت فرمایا، چھوٹا سا میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ اعلان نبوت فرمایا اس وقت جناب صدیق اکبر ملک شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ادھر اعلان نبوت فرما دیا، کفار نے جمع ہو کر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دینے کا سوچا، لیکن پھر ابو جہل نے اس بات پر چھوڑ دیا کہ جناب ابوبکر صدیق ایک بڑے انسان ہیں، جب وہ واپس آئیں گے تب ان سے فیصلہ لیا جائے گا کہ محمد کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں ایک اپنے غلام کے ساتھ ملک شام میں گیا، وہاں بحیرہ راہب جو ایک زمانے سے ایک گرجا گھر میں تھا، 150-200 سال اس کی عمر ہو چکی تھی، اس گرجا گھر میں بیٹھ کر وہ اپنے طور پر عیسائی دنیا میں مگن ہو کر عبادت کر رہا تھا۔ باہر شام کے وقت حضرت جناب صدیق اکبر اور ان کے غلام جا پہنچے اور گرجا گھر کے متولی سے کہا اور دربان سے کہا کہ ہمیں یہاں رات رکنے کی اجازت دیجیے، ہم مسافر ہیں۔ کہا کہ یہاں گرجا گھر میں رات کو رہنے کسی کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہمارا راہب جو اندر عبادت کرنے میں موجود ہے اور عبادت کر رہا ہے، اس کے یہاں ایک پیمانہ ہے کہ جب یہاں کوئی گناہگار انسان آ جاتا ہے تو باضابطہ یہاں زلزلے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اب یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ یہاں کوئی بھی مسافر اس وقت تک رات نہیں رہ سکتا جب تک اپنے کردار اور عمل کی ضمانت نہ دے دے کہ میرے کردار پر کسی گناہ کا دبا نہیں ہے۔ اگر آپ کے کردار پر گناہ کا دبا نہیں ہے تو آپ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ گناہگار ہیں آپ خود جانتے ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر نے کہا کہ یہ بات غلط معلوم ہوتی ہے کہ آپ ایک آنے والے سے کہیں کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ میں گناہگار ہوں یا نہیں۔ یہ تو آپ کے راہب کے پاس کوئی پیمانہ ہوگا کہ جس سے وہ جانتا ہوگا کہ کون گناہگار ہے یا نہیں ہے۔ جائیے اپنے راہب سے میرے بارے میں اجازت لے کے آئیے اور میرا یہ جواب پہنچائیے۔ اس نے کہا کہ ایک سرزمین عرب سے، مکہ کی سرزمین سے ایک شخص تجارت کے لیے آیا ہے اور وہ رات کو یہاں رکنا چاہتا ہے۔ راہب اٹھا اور اپنے دربار سے کہنے لگا، غلام سے کہنے لگا، جاؤ پوچھ کے آؤ جو مکہ سے آنے والا شخص ہے اس کا نام کیا ہے۔ وہ آ کے جناب صدیق اکبر سے پوچھتا ہے آپ کا اسم مبارک کیا ہے۔ جناب صدیق اکبر بڑے ہی ایک انتہائی کمزور سی آواز میں کہتے ہیں مجھے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جا کے بتاتا ہے کہ آنے والا ابو بکر ہے۔ کہا جاؤ دوڑ کے پوچھو اس کے والد کا کیا نام ہے۔ آ کے پوچھا، کہا میرے والد کو ابو قحافہ کہا جاتا ہے۔ ابو قحافہ کا نام جب بتایا اب راہب اٹھا اور الماری سے ایک کتاب جو صدیوں پرانی کتاب تھی وہ نکال کر کے اس نے باضابطہ کھول کر کے اسے پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے آخر ایک جگہ جا کر کے رک گیا اور جب رک گیا تو کہا کہ جائیے جو ابو بکر ہیں اور جن کے والد کا نام ابو قحافہ ہے انہیں اندر آنے کے لیے زحمت دیجیے، انہیں کہیے کہ راہب اندر بلا رہا ہے۔ جب جناب صدیق اکبر اندر آئے ہیں تو وہ بوڑھا راہب
جو 150-200 سال کی عمر تک پہنچ چکا تھا اور اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ عصا کے سہارے بھی بڑی مشکل سے کھڑا ہو سکتا تھا، وہ استقبال کے لیے کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں جواب دے رہی تھی، لیکن انتہائی مدم سی باضابطہ شمع جلا کر کے وہ جناب صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھنے لگا اور کہا کہ اے مکہ سے آنے والے تاجر، آئیے میرے پاس آئیے، آپ رات کو باہر نہیں رکیں گے، آپ گرجا گھر کے اندر رکیے۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ آپ اس نے دیکھا کہ جب وہ کتاب کھولی، اپنی نظروں سے کتاب کو بھی دیکھ رہا تھا اور پھر واپس میرے چہرے پر بھی دیکھ رہا تھا، میرے چہرے کا اور اپنی کتاب کا باضابطہ کافی دیر تک کمپیئرنگ اسٹڈی کرنے کے بعد، تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ زحمت نہ ہو تو اپنا دائیں کلائی آپ نے دکھائیے۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں جب میں نے اپنی دائیں کلائی اس کو دکھائی تو اس نے چوم لیا اور کہنے لگا کہ اے ابو بکر، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو امیر المومنین کہہ کر کے پکاروں۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میرے ماں باپ نے تو یہ نام میرا نہیں رکھا ہے، مجھے تو ابو بکر کہا جاتا ہے، میں ایک تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف جا رہا تھا، لیکن یہ کیا تماشا ہے کہ کبھی آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، کبھی میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ایسا نام میرا رکھ رہے ہیں جو میرے والدین کبھی جانتے بھی نہ تھے اور نہ جانتے ہیں، مجھے امیر المومنین آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ ابو بکر، آپ کیا کہتے ہیں کہ میں کوئی معمولی آدمی ہوں؟ خدا کی قسم انجیل کا اوریجنل نسخہ یہ میرے پاس ہے اور اس میں آپ کے چہرے کا خط و خال بھی موجود ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بھی موجود ہے۔ ان قریب مکہ میں نبی آخر الزمان جلوہ گر ہوں گے اور قیامت تک ابو بکر آپ اس چاند کے ساتھ ایک ستارہ بن کے چمکتے رہیں گے۔ لہٰذا آپ اگر اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے چہرے کے خط و خال کی تو بات ہی کیا، آپ کی کلائی کا یہ معمولی سا نشان بھی ہماری کتاب میں محفوظ ہے، اگر عبرانی جانتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اب جب اس نے اپنی پلکیں بچھا کر کے ہمارا استقبال کیا اور رات بھر وہ دیکھتا رہا، میں سوچتا رہا کہ خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال میں پورے سفر سے واپس جب آیا تو کہیں سے مجھے ابو جہل نے دیکھ لیا۔ ابو جہل پہنچ آیا میرے گھر اور مجھے کہنے لگا کہ اے ابو بکر، کیا بات ہے، آپ اتنے دن تک کہاں تھے؟ میں نے کہا میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ کہا آپ کو پتا ہے کہ ابو طالب کے بھتیجے نے، جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے یہاں ایک عجیب قسم کا تماشا مچا رکھا ہے۔ آپ کی عدم موجودگی میں یہاں محمد یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور ایک ایسے خدا کی دعوت دے رہا ہے، ایک ایسے خدا کو ماننے کے لیے کہہ رہا ہے جس کو نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے اور نہ ہم کبھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس خدا کو تم دیکھ نہیں سکتے، ایک ایسے خدا کی عبادت کا دعویٰ کر رہا ہے جس کو کبھی دیکھا نہیں جا سکتا اور ہمارے برے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ بتائیے اب ان کے بارے میں کیا کریں؟ ابھی تو ہم نے انہیں ابو طالب کی ضمانت پر چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، آپ جو فیصلہ اپنی ثوابدید پر کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم ان کا کام تمام کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے دل میں بے چینی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ مکے کی فضا ہی بدلی ہوئی تھی۔ میں آخر ابو جہل سے کسی طرح جان چھڑا کر کے کہ میں ابھی سفر سے واپس آیا ہوں، سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کریں گے، میں سیدھے جبل ابو قبیس کی طرف گیا، رسول اللہ کے کاشانہ پر گیا۔ میں نے پوچھا کہ محمد رسول اللہ کہاں ہیں؟ کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ جبل ابو قبیس کی طرف گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں نبی آخر الزمان کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے اس طرح اپنی ہتھیلی پر اپنے رخسار مبارک رکھے ہوئے تھے، گویا وہ کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی میں پہنچا تو مجھ سے ہاتھ ملا کے کہنے لگے اے ابو بکر صدیق، کہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کو ماننے والے دو کیٹیگری میں تقسیم ہوتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق الیقین تک، جو علم الیقین تک کی حد تک مانتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق الیقین کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ علم الیقین کے مرتبے تک تو میں نے آپ کو مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا مسلمان ہوں تو میں حق الیقین کے درجے میں جانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ اس کے لیے کوئی معجزہ دکھائیے۔ آقا دو جہاں نے ارشاد
ارشاد فرمایا اے ابو بکر معجزات کی ایک عظیم کائنات سے گزر کر کے اب کون سے معجزات دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں اپنی بے چینی یاد نہیں ہے؟ کیا وہ ملک شام کا راہب یاد نہیں ہے؟ کیا وہ رات کا سناٹا یاد نہیں ہے؟ کیا وہ اس کا کتاب کھولنا یاد نہیں ہے؟ کیا آپ کے چہرے کا مطالعہ کرنا یاد نہیں ہے؟ اے ابو بکر اب ان معجزات سے گزر کر کے پھر دیکھو جب رات آپ چٹائی پر لیتے تھے تو رات بھر نیند نہ آ کر کے کروٹیں بدلنا یاد نہیں ہے؟ کیا مکہ تک آنا اور بے چینی میں مبتلا رہنا اپنا یاد نہیں ہے؟ ان تمام معجزات سے نکل کر کے آپ کس طرح کے معجزات تلاش کر رہے ہو؟ جناب ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کی قسم کلیسائے راہب میں میرے اور راہب کے سوا کوئی نہیں تھا جو ذات مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے حالات ملاحظہ کر رہی ہو، وہ ذات اللہ کے سچے نبی کے سوا کوئی دوسرے نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، رسالت، مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ اب اس واقعہ کو دیکھیے اور نتیجہ کی طرف آئیے۔ سب سے پہلے مسلمان حضرت ابوبکر صدیق ہیں، سب سے پہلے مسلمان جناب ابوبکر صدیق ہیں، اور سب سے پہلا مسلمان غیب پر ایمان رکھ کے اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ تو ہمارے اسلام کی بنیاد، امت مسلمہ کی بنیاد نبی آخر الزمان کے علم غیب پر ہوئی ہے، لہذا جو شخص ابوبکر صدیق کو مانتا ہے وہ پہلے علم غیب پر یقین رکھے تب ابوبکر صدیق کے غلاموں میں آئے، ورنہ ابوبکر صدیق کے غلام کہلانے کے لائق وہ کسی صورت میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ ابوبکر صدیق جہاں سے امت مسلمہ کی بنیاد پڑی ہے وہ سب سے پہلے علم غیب پر ہی ایمان لائے تھے، تب اللہ کے حبیب علیہ السلام کی امت میں داخل ہوئے تھے۔ تو یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قرآن کا معجزہ عطا فرمایا۔ قرآن نے فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے غیب پر یقین رکھنے والوں۔ جو شخص اللہ کے حبیب کو غیب کا نبی نہ مانے، دیکھیے اس تعلق سے میں اپنے عقیدے کی جماعت اہل سنت کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے وضاحت کر دوں کہ اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تکمیل قرآن کے ساتھ ساتھ ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، لیکن اللہ کا علم ذاتی ہے اور اس کے حبیب کا علم عطائی ہے، یہ فرق ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا ہے اور اللہ کا علم اپنا ذاتی علم ہے۔ کسی بھی صورت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ رب ذوالجلال کے علم کے ساتھ کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اس کی وضاحت۔ تو اب آقا دو جہاں علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد جناب ابوبکر صدیق تو داخل ہو گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ آ گئی، حضرت علی بن ابی طالب یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، حضرت زید بن حارثہ بھی داخل ہو گئے، دیگر بہت سارے لوگ آقا دو جہاں کے دامن سے منسلک ہو گئے۔ لیکن ادھر سے ظلم ہونا شروع ہوا، تو ظلم ہوتے ہوتے آخر ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کے اب دوسرے وطن کو اختیار کر لیجیے۔ اب ایک شخص، آخری بات ہے، شاہ حبشہ، اس نے پناہ دی تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کو، مکہ میں لیٹر لکھا تھا کہ آپ اپنے صحابہ جو آپ کے دامن سے منسلک ہو چکے ہیں انہیں آپ ہمارے ملک میں بھیجیے۔ حبشہ میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اجازت دی تو بہت سارے لوگ چلے گئے، 2 ہجرتیں ہوئی مکہ کی طرف۔ بہرحال حبشہ میں یہ حبشی بادشاہ، یہ وہ آدمی تھا جس نے مسلمانوں کی بہت زیادہ پشت پناہی کی، ان کی باضابطہ ان کا پہلے ویلکم کیا، پھر ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا، ان کے لیے باضابطہ ریلیف فراہم کی، اور باضابطہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے خطوط کے ذریعے منسلک رہا۔ لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے میں اپنی بادشاہی کو چھوڑ کر جانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس نے باضابطہ خط لکھا تھا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو مان چکا ہوں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن میں اپنے ملک کے حالات کی بنیاد پر آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، جب ملک کے حالات درست ہو جائیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام، اچھا یہی وہ حبشی بادشاہ تھا کہ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا حبشہ میں، یہ حبشہ میں تھی، ان کے والد جناب ابو سفیان تھے۔ اس وقت حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بڑے کٹر دشمن ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے والد۔ تو ان کی بیٹی، ان کے خاندان سے صرف حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت ام حبیبہ 2 ہی شخص مسلمان ہوئے تھے، یہ ہجرت کر کے گئیں۔ تو ان کے شوہر
وہیں حبشہ میں نصرانی ہو کر کے انتقال کر گئے شوہر ان کا. تو یہ سخت پریشان ہوئی. تو انہوں نے 2 خواب بھی دیکھے, میں ان کا تذکرہ نہیں کروں گا. لیکن جب پتا چلا انہیں تو انہوں نے ایک مرثیہ, ایک باضابطہ ایک قصیدہ لکھا تھا, اور اس قصیدے میں لکھا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کو, یا رسول اللہ ام حبیبہ نے اپنے والد کو چھوڑا صرف آپ کے لیے چھوڑا تھا, اپنے خاندان کو چھوڑا تو آپ کے لیے چھوڑا تھا, اپنے گھر بار کو چھوڑا تو آپ کے دامن سے منسلک ہوئی تھی. اب میرا دنیا میں کوئی نہیں رہا ہے, خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے خاندان میں لوٹنے سے پہلے مجھے موت عطا فرما دیں. جب یہ لیٹر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس مدینہ میں پہنچا تو نبی کریم علیہ السلام نے خط لکھا حبشی بادشاہ کو, شاہ نجاشی کو, کہ اے شاہ نجاشی, آپ ایسا کریں کہ ام حبیبہ سے پوچھیں, موت کی دعا نہ کریں, ان سے کہیں کہ محمد رسول اللہ کی زوجیت میں اگر وہ آنا چاہتی ہیں تو آپ میرا نکاح کروا دیں. حضرت ام حبیبہ سے جب پوچھا گیا تو حضرت ام حبیبہ نے رو پڑی اور عرض کرنے لگی کہ اے حبشی بادشاہ, اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے اپنی زوجیت میں قبول فرمائے. ام حبیبہ کی کیا مجال کہ وہ انکار کرے, لہذا میں نے موت کی دعا بھی کیوں نہیں ہے, لیکن جلدی جلدی میرا نکاح کر لیجیے تاکہ ہو سکتا ہے میری موت کی دعا قبول ہو جائے تو موت آنے سے پہلے پہلے میں زوجیت رسول میں چلی جاؤں, قیامت کے دن تو ازواج مطہرات کے زمرے میں اٹھوں. بہرحال نکاح کروایا گیا. اس حبشی بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بن کر کے حضرت ام حبیبہ کا نکاح بھی کروایا, دعوت ولیمہ بھی کی اور مہر اپنی طرف سے ادا کیا, اور جہیز بھی حضرت ام حبیبہ کو عطا فرمایا. اس کے بعد حضرت نعمان ابن بشیر کے ساتھ کشتی پر سوار ہو کر کے آقا دو جہاں کی خدمت میں بھیج دیا. یہ ایسا شخص تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے, ایک اہم مسئلہ کی طرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جب حبشی کا انتقال ہو گیا, حبشہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو سکا, صحابہ سے ملاقات ہوئی تھی, تابعی تھا, انتقال ہو گیا عیسائیوں کی دنیا میں. تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا, اے میرے غلام جمع ہو جاؤ, ہمارے حبشی بھائی کا انتقال ہو چکا ہے, ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں. نماز جنازہ پڑھائی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مدینہ شریف میں نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. اس حدیث کو بخاری شریف نے اس کو روایت کیا ہے. اس کو لے کر ایک طبقہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی سعودی عرب میں فوت ہو جائے تو یہاں آپ نماز جنازہ پڑھیں, غائبانہ نماز جنازہ, ٹھیک ہے, نماز جنازہ آپ پڑھیں. لیکن اس حدیث کا کئی اعتبار سے جواب دیا گیا اور اس کی وضاحت کی گئی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر تھے. ایک عورت جو آقا دو جہاں علیہ السلام کے لیے دہی اور پنیر بھیجا کرتی تھی, اطراف و جوانب سے, مدینہ کے اطراف میں رہتی تھی, وہاں سے دہی اور پنیر بھیجا کرتی تھی. 5-6 دن ہو گئے وہ عورت اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس, اس کا تحفہ نہیں آیا. تو آقا دو جہاں نے دریافت فرمایا کہ کیا وجہ ہے, وہ بیمار ہو گئی یا کیا؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقال ہو چکا ہے, فلاں دن اس کا انتقال ہو گیا. آقا نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے نائب اور خلیفہ ابو بکر صدیق موجود تھے, رات کے وقت انتقال ہوا, تو ہم نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو یہاں سے تکلیف دیں کہ آپ وہاں چلیں, تو لہٰذا ابو بکر صدیق کو ہم نے آگے کیا اور انہوں نے نماز جنازہ ادا کی, ہم نے دفن کر دیا. آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ, تمہیں پتہ نہیں کہ محمد الرسول اللہ جس شخص کی نماز جنازہ پڑھ دیں وہ جنتی ہوتا ہے. لہذا میرے محبین میں سے اگر کسی کا انتقال مدینہ کے اطراف و جوانب میں ہو تو مجھے بتا دیا کرے, میں اپنی جان پر تکلیف برداشت کر لوں گا, لیکن نماز جنازہ پڑھ کے اپنے امتی کو جنتی بنا کے ضرور رہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز جنازہ غائبانہ جائز ہوتی تو آقا یہ ارشاد فرماتے کہ اے ابو بکر یا اے عمر, جب اس کا انتقال ہوا تھا تو مجھے کہتے, اگر میں وہاں تک نہ جا سکتا, آپ کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوتی, تو میں یہیں کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھتا اور اسے دفن کر دیا. ایسا کچھ نہیں ہے. آقا نے فرمایا کہ میں وہاں جا کے نماز جنازہ پڑھتا. اس کے علاوہ بے شمار صحابہ کا انتقال مختلف غزوات میں ہوا, بلکہ خود حضرت عبداللہ ابن رواحہ, حضرت زید ابن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب, جو انتہائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ تھے, تینوں کا انتقال بہت دور ہوا.
نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ میں بیٹھ کر ان کے انتقال کی خبر بھی دی کہ اب زید بن حارثہ کا شہید ہو چکے ہیں، اب جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا ہے، اب وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، اب جھنڈا اسلام کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے اٹھایا ہے، اب جعفر بھی شہید ہو چکے ہیں، اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی عطا فرما دی ہے۔ مدینہ میں بیٹھ کر آپ کوسوں دور کی خبر دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے 3 چہیتے صحابی شہید ہو چکے ہیں، آئیے ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر گئے، حضرت عبداللہ ابن جعفر بن ابی طالب کی والدہ ان کو نہلا رہی تھی، کس قدر دردناک عالم تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے کے پاس گئے، لیکن آقا دو جہاں علیہ السلام نے دعا تو کی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آئیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب جب شہید ہوئے، آقا دو جہاں منبر پر تھے اور فرمایا کہ جعفر کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں۔ اب جعفر نے اپنی بغل میں دبا کر کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا ہے، اب جعفر کی گردن بھی کٹ چکی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ایک روایت میں دہلوی شریف نے روایت کیا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام مدینہ میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ میرے جعفر کے ظاہری بازو اگرچہ کٹ چکے ہیں، لیکن میرا چچیرا بھائی جنتی بازو کے ساتھ اڑتا ہوا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ آپ آسمان میں دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جعفر منڈلاتے ہوئے جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ پوری منظر کشی مدینہ میں بیٹھ کے کر رہے تھے، لیکن یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ آئیے میرے چہیتے صحابہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی نماز جنازہ ضرور ادا فرماتے۔ پتہ چلا کہ حبشی کے ہاں کوئی اور ہوتا تھا جب نبی کریم علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا فرمائی تھی۔ اب آئیے آخری بات کہ حبشی کی نماز جنازہ آخر کیوں ادا فرمائی؟ وہ اس لیے ادا فرمائی تھی کہ پورے ملک حبشہ میں یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا انتہائی گہرا عاشق تھا، لیکن پورے ملک حبشہ میں، اس کی پوری بادشاہی میں اس کے سوا کوئی دوسرا مسلمان اس وقت نہیں تھا جو نماز جنازہ پڑھ سکتا ہو۔ اس لیے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ میں نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اگر آج اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں، کسی کی نگاہوں میں یہ دم ہے کہ کسی بادشاہی میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے، وہ اپنی نظر سے دیکھ سکے کہ باضابطہ وہاں کوئی دوسرا مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں جیسی کسی دوسرے کی نگاہ نہیں ہے، اس لیے دنیا میں کسی کی طاقت و طاقت نہیں ہے کہ وہ دور بیٹھ کر کے دیکھ سکے کہ وہاں کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہاں نماز جنازہ پڑھنے کے لائق کوئی ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ کی نگاہیں تھی۔ آقا دو جہاں نے خود ارشاد فرمایا ہے، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اے میرے صحابہ جو میں دیکھ لیتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن پاتے۔ اور حضرت انس بن مالک کی روایت تو بڑی خطرناک روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، کون کہتا ہے کہ حبشی کی نماز جنازہ غائبانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی؟ وہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں، اگرچہ روایت پر ذوق کا باضابطہ الزام لگا ہوا ہے، لیکن ذوق کا الزام لگانے والوں کا علم تو ضعیف ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی روایت کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، کون کہتا ہے کہ حبشی کا نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ ہوئی تھی؟ ہم نے دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی نیت باندھی تھی، تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کہی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ فرشتوں نے حبشی کا جنازہ رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ نے نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی تھی، بلکہ حاضر تھا جنازہ، اس وقت نماز جنازہ ادا پڑھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ممکن ہے کہ فرشتوں کے نماز جنازہ اٹھانے پر کسی کو اعتراض ہو، اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ نماز جنازہ حبشہ سے اٹھا کر مدینہ فرشتے کیسے لا سکتے ہیں، اور آن کی آن میں وہاں سے وہاں کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ آئیے کبھی روایت دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سعد بڑے تگڑے وجود والے تھے، ان کا جنازہ جب ہو گیا، جنازہ اٹھانے لگے، یہی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ
کہ بڑے بڑے 8-10 انصاری حضرت سعد کا جنازہ اٹھانے لگے لیکن جنازہ نہیں اٹھا پائے. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے غلام سعد کا جنازہ ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں, وہ بہت وزنی ہے. میرا علم جہاں تک رہنمائی کرتا ہے, کہیں میری نظر سے یہ روایت گزری ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کا جنازہ اتنا ہی وزنی ہوتا ہے. اگر روایت نہیں بھی گزری ہے تو عام طور سے معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ نیک انسان کا جنازہ بھاری ہوتا ہے. حضرت سعد کا جنازہ بھاری تھا, کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا, وزنی تھا. آقا دو جہان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آقا مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اب میرے ساتھ کا جنازہ اٹھاؤ. جب جا کر اٹھانے لگے جنازہ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ صرف 3 آدمیوں نے حضرت سعد کا جنازہ اٹھایا. بعد میں ہم نے جنازہ اٹھانے والوں سے پوچھا کہ حضرت سعد کتنے وزنی تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے کندھوں پر ایسا لگ رہا تھا کہ صرف ایک تنکا رکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ کوئی وزنی چیز نہیں رکھی ہوئی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کیا راز ہے کہ پہلے ہم بڑے بڑے طاقتور نوجوان جنازہ اٹھا رہے تھے, سعد کا جنازہ نہیں اٹھا سکے, اب آخر ایسی کون سی بات آ گئی کہ جنازہ بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا اور اٹھا رہے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا, تمہیں پتہ نہیں جب تم جنازہ اٹھا رہے تھے اس وقت تم اپنی طاقت کے ذریعے جنازہ اٹھا رہے تھے, جب میں نے جنازہ اٹھانے کا ارادہ کیا اللہ نے فرشتوں کی فوج بھیجی تھی, فرشتوں نے سعد کا جنازہ اٹھایا تھا. تو جب مدینہ میں ایک غلام کا جنازہ فرشتے اٹھا سکتے ہیں تو حبشہ سے مدینہ بھی دوسرے غلام کا جنازہ فرشتے اٹھا سکتے ہیں. اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ان کے غلاموں کا جنازہ کبھی اٹھایا جا رہا ہے. حضرت حنظلہ جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے, غزوہ بدر میں شہید ہو جاتے ہیں اور ان کا جنازہ تلاش کرتے ہیں, نہ وہ زخمیوں میں کہیں ملتے ہیں نہ ان کا جنازہ کہیں پڑا ہوا ملتا ہے. آخر کچھ عرصے کے بعد حضرت حنظلہ کو دیکھا تو ان کا جنازہ پڑا ہوا ہے لیکن غسل دے کر کے رکھا ہوا ہے. آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ اس کو غسل دینے والا کون تھا؟ آقا نے ارشاد فرمایا, میرے حنظلہ کو جو غسل دیا ہے وہ اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے اور جنت میں لے جا کر کے غسل دیا ہے, اس طرح غسل نہیں دیا ہے. حضرت حنظلہ کی بیوی سے پوچھا گیا آخر اس میں کیا راز تھا کہ حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ ان کی بیوی نے کہا کہ میرے پاس جب باشی کر کے گئے تھے غسل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا, آقا وہ جہاں کا آرڈر آ گیا تھا اور نکل چکے تھے, اس لیے وہ غسل کی حالت میں ان کا غسل فرض ہو چکا تھا, اس حالت میں شہید ہو گئے. تو اللہ نے اپنے نبی کے غلام کو اتنی وقت عطا فرمائی, اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ فرشتوں کو بھیج کر جنت میں غسل دلوا کر کے واپس لائے. تو جب حنظلہ کا جنازہ مدینے کے کسی میدان سے جنت میں غسل کے لیے فرشتے لے جا سکتے ہیں تو حبشہ سے حبشی کا جنازہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر کر سکتے ہیں. اس طرح کی بے شمار روایات ہیں جو مجھے یاد آ رہی ہیں, لیکن پھر کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ اس پر ہم عمل کرنے کی توفیق کریں گے. بہرحال آخری بات میں عرض کر کے گزر جاؤں کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن غیب پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. تو دوستو میلاد رسول کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ نماز قائم کریں. جب تک نماز قائم نہیں کریں گے, کیونکہ نماز اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو لہذا میلاد کے جلسے میں آنے والوں اگر واقعی میلاد کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہو تو آقا دو جہاں کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو بھی اپنے گھروں میں, اپنے بیوی اور بچوں کی زندگی میں اور اپنی زندگی میں اس نماز کو بسا لو اور نماز کے پابند ہو جاؤ. آقا دو جہاں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.